اگر کامیابی کامرانی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو میرے نبی کی طریقے کو اپناؤ، میرے نبی کی زندگی کو اپناؤ، میرے نبی کی سنت کو اپناؤ، میرے نبی کے عملوں کو اپناؤ، میرے نبی کے فعل کو اپناؤ، میرے نبی کے کردار کو اپناؤ، میرے پیغمبر کے فرمان کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ میں نتائج یہ نکال کے رکھتا ہوں وہ میرے نبی کا امتیہ، ایک تو زندگی میں سکون آ جائے گا، دوسرا تیرے خاتمہ میں اللہ ثواب لکھ دوں گا، تیسرا جو بڑا مقام ہے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا تمام حضرات پڑھ لے، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر چند معروضات آپ کے گوش گزار کی تھی، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ یہ انسان مومن آدمی پریشانی اور مسائل سے تب نکلے گا جب اس انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ان کاموں کو، تمام ان امور کو اللہ رب العزت نے امت کے لیے نمونہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں تو پریشان اور ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم پریشان تو تب ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کسی کا کوئی نمونہ نہ ہو۔ جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے،
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین موجود ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہے، آپ کا طریقہ موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کے شب و روز اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غمی ایک ایک ادا ایسی محفوظ اور موجود ہے کہ انسان ان امور پر عمل کر کے تو دیکھے۔ خدا کی قسم فرمایا میرے نبی کی امت کے لوگوں، دنیا میں آپ یہ کام کرتے ہوئے زندگی گزارو، ایک تو میں تمہاری زندگی میں سکون عطا کر دوں گا، دوسرا جب وہ اس عمل پہ آپ یعنی زندگی گزارو گے ایک سکون ملے گا، دوسرا تمہارے لیے ثواب لکھوں گا، تیسرا جو ایک بہت بڑا انعام ہے کہ دنیا میں اطاعت مصطفیٰ پہ عمل کر کے آؤ، میں تمہارے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دوں۔ اس سے بڑی اور کیا چاہیے انسان؟ اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، کائنات کے سردار پیغمبر، زبان تیری ہوئے قرآن میرا ہوئے، اعلان کرنے والی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئے میرا پیغمبر، اعلان کر دے اپنی امت کو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، دوسرا معنی کہ تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے تمہاری کامیابی اور کامرانی کے لیے درمیان میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا شادی غمی ایک ایک ادا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق ہوئے۔ آئیے میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے اپنے نبی کی اداؤں کو، اپنے نبی کے ان فعلوں کو، ان عملوں کو اتنا بلند اور اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے کہ فرش زمین پر میرا میٹھا مدنی محمد رسول اللہ اگر کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے تمہیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ کام غلط ہوگا، بلکہ میرا نبی خود سے کوئی کام کرتا کوئی نہیں ہے جب تک وہاں سے میرے محمد کو آرڈر نہ آئے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ پھر میں اپنے نبی کی ان اداؤں کو اتنی بلندیاں اتنا مقام دیتا ہوں کہ زمین پر میرا محبوب وہ عمل کرتے ہوئے چلتا ہے کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں ان عملوں کو امت کے لیے دین بنا دیا کرتا ہوں۔ حیران ہو جائیں گے، میں مثال دوں گا، توجہ، قرآن مقدس میرے سامنے ہے، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پاک پیغمبر، اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے میری نماز بھی
ہے، میری قربانی بھی للہ یعنی امت کے لیے اللہ نے دین بنایا ہے، اور میری زندگی کی ایک ایک اداؤں کو اللہ نے امت کے لیے للہ یعنی دین بنا دیا ہے۔ آئیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، حیران ہو جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، یا عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، تو یہ ہم بھی جانتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ عصر کے فرضوں کی رکعتیں۔ سنیے گا میرے موضوع کو یاد رکھنا، اور یہ نقطہ میرا ذہن میں بٹھانا کہ میرے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے امت کے لیے نمونہ بنایا، دین بنایا۔ غور کیجئے گا، حیران ہو جائیں گے، استدلال پہ غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ صحابہ نے بھی سلام پھیر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو السلام علیکم کہہ دیا ہے۔ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ صحابہ تھے، بس ادھر دیکھیں کہ عمل ہو رہا، یہ نہیں دیکھنا کیا ہے، اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہی سلام پھیرا، ایک صحابی ہے جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے نام رکھا تھا، اس کا ذوالیدین۔ کیا نام ہے؟ ذوالیدین۔ اس کے قدرتی طور پر ہاتھ لمبے تھے، نام اس کا کوئی اور ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی خدمت میں جو آیا ہوا، جو ہی میرے نبی کو ملا، ہاتھ جو بڑے تھے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے نام رکھ دیا ذوالیدین، یعنی لمبا ہتھیار۔ نماز کے بعد پچھلی صفوں میں کھڑا ہے، وہیں کھڑے ہو کے کہنے لگا، اب حدیث سنیں کیا کہتا ہے، فرمایا اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب اللہ کا نبی کا نام آئے آپ چپ بیٹھتے ہیں، محبت سے کہیں، زور سے پھر کہیں، اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نماز، سارے بولے، نماز کم ہو گئی یا میرا سونا بھول گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ آپ کے ذہن میں تھا جس طرح انسان بھول جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، ان دونوں باتوں میں سے ایک غلط ضرور ہے، یا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی۔ اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر عبداللہ دا چل آمنہ دا لخت جگر مٹھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دو گلاں وچوں ایک گل ضروری، یا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو میرا شاگردہ، میرا یارا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہیں میں بھولا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ ذوالیدین نے یہ جملے
پڑھے, یہ الفاظ کہے تو ابو بکر صدیق, حضرت عمر, تمام بڑے بڑے کبائر صحابہ بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر اصدق ذو الیدین, کیا ذو الیدین سچ کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نام یا رسول اللہ, واقعی ذو الیدین سچ کہہ رہا ہے. یا آپ بھولے ہیں یا نماز بولے یا کم ہو گئی, یا آپ بھولے ہیں؟ جب یہ تسلی ہو گئی کہ میرے یار ذو الیدین کی بات ٹھیک ہے, یہ باتیں ہو رہی, وہاں سے جبرائیل آیا. جبرائیل آ کے کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر واقعی آپ بھول گئے, لہذا 2 رکعتیں اور پڑھے, 2 رکعتیں اور پڑھ کے اور سلام پڑھ پھیرے, سجدہ سہو کرے, پھر تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے. یہ آپ کے بھولنے کو بھی اللہ نے دین بنا دیا ہے. اس لیے میں نے کہا دنیا والوں, میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا, میرے پیغمبر کا ایک ایک فعل, میرے پیغمبر کی ایک ایک بات, میرے پیغمبر کا ایک ایک قول اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اسے بھی دین بنا دیا. اللہ کے محبوب بھولے ہیں, ذو الیدین نے سوال کیا ہے اور یہ امت کے لیے دین بن گیا کہ آج بھی نبی کا امتی اگر بھول جائے 4 رکعت والی نماز, اگر 2 رکعت پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے لگا ہے, پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا, کھڑے ہو گیا ہے یا آگے چل پڑا ہے, عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تھا, درود شریف اس نے شروع کر دیا, دل میں خیال آیا یار ابھی تو 2 رکعتیں ہیں, یہ امام ہے یا اکیلا ہے, دوبارہ کھڑا ہو جائے, 2 رکعتیں پڑھے, سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے. فرمایا یہ نماز پڑھنا تیرا کام ہے, قبول کرنا محمد کے خدا کا کام ہے. تو اللہ نے میرے نبی کے بھولنے کو بھی, ہاں یہ یاد رکھو, میرے نبی کے بھولنے کو بھی, اس لیے تو قرآن کہتا ہے او میرے نبی کی امت کے لوگوں, اگر کامیابی کامرانی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو میرے نبی کی طریقے کو اپناؤ, میرے نبی کی زندگی کو اپناؤ, میرے نبی کی سنت کو اپناؤ, میرے نبی کے عملوں کو اپناؤ, میرے نبی کے فعل کو اپناؤ, میرے نبی کے کردار کو اپناؤ, میرے پیغمبر کے فرمان کو اپنی زندگی میں لے آؤ. میں نتائج یہ نکال کے رکھتا ہوں وہ میرے نبی کا امتیہ, ایک تو زندگی میں سکون آ جائے گا, دوسرا تیرے خاتمہ میں اللہ ثواب لکھ دوں گا, تیسرا جو بڑا مقام ہے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں, ہماری زندگی میں سنتیں, بولے ہماری زندگی میں نبی کے طریقے. آئیے حدیث میرے سامنے آ گئی, آپ کو پہلے یہ میں نے شاید نہیں سنائی, توجہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن سلام, سب کہہ دیں, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, یہودیوں کے بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, تورات ان کو یاد تھی, تورات کے عالم تھے. جب آئے نا وہ علامتیں دیکھیں جو علامتیں اللہ نے میرے نبی کی پچھلی کتابوں میں ذکر کی تھی. یاد رکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں, میرے محبوب کی علامات اللہ نے تورات میں بھی لکھی, اللہ نے انجیل میں بھی, زبور میں بھی, پچھلی جتنی صحیفے اور کتابیں اتری ہیں تمام کتابوں کے اندر اللہ نے میرے محمد کے تذکرے کیے ہیں.
بلکہ جب میں اس بات کو پڑھتا ہوں یا کہیں بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ نے صرف میرے نبی کے تذکرے نہیں کیے پہلی کتابوں میں، بلکہ میرے نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ نے پہلے کتابوں میں کر دیا ہے۔ ابو بکر کا تذکرہ، سیدنا حضرت عمر کا تذکرہ، حضرت عثمان کا تذکرہ۔ توجہ کرنا، قرآن بھی سامنے آیا ہوگا، آئی اللہ کا قرآن ہے، آئے سورہ فتح ہے، آخری آیت ہے، آواز آئی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ او دنیا والو، میرا سونا محمد اللہ کا سچا، سارے بولے میرا نبی اللہ کا سچا رسول ہے، بلکہ میں اگلا ایک لفظ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی اللہ کا آخری رسول ہے۔ ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ پہلی کتابوں میں صرف میرے نبی کا تذکرہ نہیں، بلکہ میرے نبی کی علامتیں بھی ہیں، میرے نبی کی نشانیاں بھی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر اللہ نے میرے نبی کے بارے میں آخری نبی ذکر کر دیا ہے کہ میرا پیغمبر جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ اس نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، صحیفوں میں بھی، پہلے نبیوں کی زبانوں پہ بھی میرے نبی کے ختم نبوت کے تذکرے اللہ نے کرا دیے ہیں۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ علامتیں جو تورات میں پڑھی تھی، جو نشانیاں تورات میں پڑھی تھی، جو ہی آیا آ کے چند سوال کیے، جو ہی سوال کیے میرے نبی نے وہی جواب دیے تو کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ، آپ سچ کہہ رہے ہو، اور میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ علامتیں ساری میں نے آپ کے بارے میں پڑھی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ میرے نبی کا پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آپ کی خدمت میں بیٹھنے لگے۔ اسی دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک حدیث بیان فرمائی جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے نوٹ کر لی۔ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا مومن ایمان والے بندے کو یہ کام کرنے چاہیے، اگر وہ چند یہ کام کرے گا دنیا کے اندر زندگی گزار کے آئے گا، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب میں پڑھتا ہوں حدیث کے الفاظ، آپ نوٹ کریں، گنتی کریں۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن، سارے بولے نا، یہ یاد کیا کریں، یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ کوئی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، کوئی حضرت ابو بکر سے ہے، حضرت عمر سے ہے، اور یہ جو حدیث میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ حضرت اس حدیث کے روایت کرنے والے، نقل کرنے والے اس صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو۔ کیا مسلمان آدمی کے ساتھ گزرا اور کوشش کرے، پہل کرے، کہے السلام علیکم،
کیا کہیں؟ سارے بولے کیا کہیں؟ یہ نہ دیکھے میری اس کے ساتھ لڑائی ہے، میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہے، میں یوں میں فلاں، نہیں، جب مومن آدمی گزرے، ایمان والا ایمان والے کے ساتھ گزرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہل کرے سلام میں، اور جب ایک بندے نے سلام پڑھا، السلام علیکم کہنا سنت ہے، وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اگر اس بندے نے جواب نہیں دیا گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کے اوپر جواب واجب ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرنا ہے، جب بھی ملے سلام پڑھے ایک دوسرے کے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، آپس کے اندر بھی دعوتیں کرو۔ پہلے نمبر پہ افشوا السلام، سلام عام کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اطعموا الطعام، کھانا دیا ایک دوسرے کو۔ اب تو یہ ساری چیزیں بند ہو گئی، اب یہ مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں جب سے مہمان نوازی ختم ہوئی اس دن سے برکتیں، بولے یار یہ جو بزرگ بیٹھے نا ان سے پوچھے، پہلے جب شادی ہوتی تھی نا شادی، تو شادی سے 10 15 20 دن پہلے لوگ آتے اور وہی شادیوں کے تیاریاں بھی کرتے، وہی سارا کچھ ایک ہی گھر میں ہر چیز کھایا پیا، ہر چیز جا رہا تھا۔ مہمان نوازیاں ہوتی، قریب گھر میں اس نے کھانا بنایا، اس کو دیا، اس نے بنایا، اس کو دیا، ایک دوسرے کی دعوتیں ہوتی، یہ سارا کچھ ہوتا۔ 1 ایکڑ سے 10-15 من گندم نکلتی اور قربان جاواں پورا خاندان اس کو بولے۔ اب جب سے ہم نے مہمان نوازی ختم کر دی، برکتیں، اس بات پہ آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن میں نے یہی چیز بڑی دیکھی ہے، آج بھی جہاں مہمان نوازی کا رواج ہے لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے علاقوں میں میرا جانا ہوتا ہے، حیران بندہ ہو جاتا ہے یار آج بھی لوگ ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو دوستو ایک دوسرے کو دعوت کرنا یا کسی غریب فقیر مسکین کو کھانا کھلا دینا ایک تو سنت ہے، دوسرا اللہ کی طرف سے اس گھر میں کیا آئے گی۔ اب تو یوں ہے کہ مہمان گھر میں آئے، مجھے کسی نے واقعہ سنایا، واللہ عالم پتہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے، کہ بندہ کہیں گیا اور کہا میں جی آیا ہوں، چھوٹا بچہ باہر نکلا، دیکھ کے واپس چلا گیا، اس نے ابا سے کہا فلانا آیا ہے، تو ابا نے اسے کہا اسے کہہ دو کہ ابا گھر نہیں ہے، تو بچے ہوتے ہیں، بچہ گیا اور کہا بابا کہہ رہا ہے کہ میں گھر نہیں ہوں۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو ایک تو آپس کے اندر بھی بجائے محبتیں ہونے کے نفرتیں ہوگی۔ جب بندہ سچ بولے گا، اسے چائے پلا دے گا یا کھانا کھلا دے گا تو اللہ کی طرف سے تیرے رزق کے اندر کیا آ جائے گی۔ بولے صحابہ فرماتے ہم ایک دوسرے کو دعوتیں کرتے، اللہ کے محبوب کو دعوت کرتے، اللہ کے محبوب صحابہ کو دعوت کرتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو فرمایا افشوا السلام، پہلے نمبر کے اوپر سلام عام کرے۔ دوسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا وصلوا الارحام، آپس کے اندر رشتہ داری کے اندر جوڑ پیدا کرنا ہے، لڑائیاں جھگڑے فسادات نہیں کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ شادی ہے،
اپنے چچا ماما تایا کو بلانا ہے، غمی ہے اسے اطلاع دینی ہے، اور وہ بھی ساری چیزوں کو بھول بلا کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوئے۔ اور یہ کام جب میں نے حضور کی سیرت کو پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی بتاتی ہے، سلمن قاطعت وعفو عمن ظلمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیرے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو ظلم کرے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ پہلے نمبر پہ سلام عام کرنا، دوسرے نمبر پہ کھانا کھلانا، تیسرے نمبر پہ رشتہ داری کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جوڑ پیدا کرنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت کی نماز پڑھ رات کو جب لوگ سوئے پڑے ہیں اور تو اٹھ کے اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب رزق کا بڑا مسئلہ ہے، فلانی پریشانی ہے، میں نے کہا بھی نماز پڑھتے ہو؟ کبھی کبھی صبح کی۔ میں اکثر اب یہ تبلیغ شروع کی ہوئی ہے، جو بھی بندہ میرے پاس آتا ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ ایسی چیز ہے تو پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ، سجدے میں جا، رب کو منا، دیکھ پکارنا تیرا کام ہے، رحمتیں برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کوئی بندہ حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی مانگنے والا، حل من مبتلین، ہے کوئی پریشانی اور مصیبت میں پھنسا ہوا، حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق روزی کے معاملے میں پریشان، آئے میری دربار میں مجھ کو بلائے، میرا دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ کی دربار میں آ کے اللہ کو منائے، اللہ سے مانگے۔ فرمایا میرا بندہ مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ اور ہم ادھر ادھر کے چکر لگاتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، اولاد نہیں ہے، اللہ کے پاس آنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور یہی پڑھنا ہے رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم 90 سال کی عمر ہو گئی، جھولی گود اولاد سے خالی ہے، اللہ سے مانگتے رہے مانگتے رہے، اللہ نے بڑھاپے میں ایک بھی نہیں 2 بیٹے عطا کر دیے ہیں، ایک کا نام اسماعیل تھا، ایک کا نام اسحاق تھا۔ توجہ کرنا، مانگا اللہ کے خلیل نے ایک ہے، اللہ نے دیے، اور ہم ادھر ادھر جاتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا بھائی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، فلانا جو مزار ہے نا وہاں جا کے منت مان کے آؤ، بیٹا مل جائے گا۔ اللہ، ان کو کیا پتا ان کے پاس کہاں سے بیٹا آ گیا۔ بیٹے دینے والی ذات کس کی ہے؟ سارے بولے کس کی ہے؟ بیٹیاں دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، مزارات میں منتیں ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، ان چیزوں سے اللہ ہم سب کو یہ محفوظ فرمائے اور بچائے۔ اگر اس طرح ہوتا تو نبیوں کے ان واقعات کو، نبیوں کی ان دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور حضور کی امت کے حوالے قرآن کر دیا۔ اور میرے نبی کا امتی یہ دیکھ، میرا زکریا نبی 120 سال تک اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہا۔ کس سے مانگا؟ حضرت ابراہیم 100 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، کس سے مانگ رہے؟
اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی جب چاہیے مشکل ہو تو حل کرنے والی ذات اللہ کی، تکلیف ہو تو حل کرنے والی ذات اللہ کی، بیٹے کی ضرورت ہو تو دینے والی ذات کس کی؟ اور یہ میرے لفظ نہیں، قرآن پڑھا کرے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا دیواں، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہوں بیٹے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہوں بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں نہ بیٹیاں دوں نہ بیٹے دوں، بوجھ بنا دوں، تالا مار دوں، انہ علیم القدیر، کیونکہ علیم بھی میں قدیر بھی میں۔ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں، کیا ٹائم ہو گیا؟ بس یہ مثال سنیں، بات ختم، پھر اگلے جمعے سے یہیں سے شروع کریں گے، میں اگلے جمعہ بھی ادھر ہوں، جلدی آئیے گا، توجہ میری کرم۔ اللہ کہتا ہے انہ علیم قدیر، میں علیم ہوں، میں قدیر ہوں۔ یا اللہ کیسے؟ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب اللہ کے محبوب سے شادی ہوئی، دو قول ہے، ایک روایت میں ہے کہ 36 سال عمر تھی، دوسری روایت میں ہے کہ 40 سال عمر تھی۔ کتنی؟ 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت ساری بولے 40 سال تھی۔ اللہ نے 4 بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے۔ جب بی بی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تو اما عائشہ کی اس وقت عمر، دو روایتیں ہیں، 9 سال 11 سال نکاح جب ہوا تو یہ دیکھیں بی بی خدیجہ سے اللہ نے اولاد دی، بی بی عائشہ سے اللہ نے میرے نبی کو اولاد، سارے بولے، نہیں دی۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا، دینے پہ آئے تو بڑھیا سے دے دے، نہ دینے پہ آئے جوان سے نہ دے، کیونکہ وہ کہتا ہے انہ علیم القدیر، علیم بھی میں ہوں قدیر بھی میں ہوں، مجھ سے پوچھنے والا۔ سارے بولے، مجھے ایک بات بتائے، دنیا ایک کائنات کے ولیوں کو جمع کرا، کس کو؟ ولیوں کو، غوث کتب ابدال، ساری دنیا اولیاء سے جمع ہو جائے، خدا کی قسم حضرت بلال جو میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کا جو پاؤں کے خاک کا ذرہ تھا نا، ایک ذرے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو ایک نبی، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، میرا عقیدہ میرا ایمان، اور اس بات کو میں محبت میں ڈوبتے ہوئے کہتا رکھتا ہوں، اور دنیا والوں ایک طرف پورا جہان ہوئے، دوسری طرف میٹھا مدنی سوہنا محمد جوان ہوئے، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ پوری کائنات کا شان و مقام کم اور میرے پیارے پیغمبر کا شان۔ اتنی بڑی بات کی اور اتنی ڈھیلی آپ نے جواب دیا۔ میرے نبی کا شان، سارے بولے میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ زیادہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ سے بھی اولاد ہو؟ یا اما عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بھی جھولی میری گود بھی اولاد سے مالا مال ہو؟ لیکن اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا، امت کو یہ مسئلہ سمجھانا تھا، اولاد یہ صرف میرے پاس ہے، میرے نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کے پاس بھی اولاد کا کوئی معاملہ ہوتا تو اپنی محبوبہ کو اولاد سے نوازتے، لہذا اولاد کا ڈیپو میرے پاس ہے۔ نبیوں کو ضرورتیں پڑی، انہوں نے مجھ سے مانگا، میری
عائشہ کو بھی جب ضرورت پڑی نا، جب لوگوں نے تہمتیں لگائی تھی، انشاءاللہ شاید اگلے جمعہ پہ میں یہ واقعہ بیان کروں، اما عائشہ پہ منافقین نے تہمت لگائی تھی، اور اما عائشہ روتے ہوئے رب کی دربار میں رات بھی دن رویا کرتی تھی۔ میری ماں عائشہ کے رونے کو اللہ کو اتنا پسند آیا، اما عائشہ زمین پہ روتی رہی۔ قرآن مقدس کی 18 آیتیں اللہ نے اما عائشہ کی تطہیر میں نازل کر دی تھی۔ اللہ سناؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، جلدی آئیے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اولاد دینے والا کون ہے اور اولاد کس کے پاس ہے۔ تو ہم سب نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اگر کوئی رزق روزی میں پریشان ہے، اگر کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، اگر کوئی گھریلو پریشانی میں پڑا ہوا ہے، تو رات کے تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، سجدے میں جائے اور اٹھے رب کو بلائے، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلانا عام کرو، اور فرمایا وصلوا الارحام، آپس کے اندر اتفاق و محبت بانٹو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا تہجد کی نماز ادا کرو۔ جو بندہ یہ 4 کام کرے گا، سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا تدخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ باقایا باتیں اگلے جمعے پہ کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔